رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان کی سیاست، ٹھیکیدار، لوہار، کھلاڑی، مولوی اور ڈیل۔ چونکہ پاکستانی سیاست ڈیل کے گرد گھوما کرتی ہے، لہذا ہر دور میں ہم نے کوئی نہ کوئی نئی ڈیل ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، بہت سال ہو گئے ہیں سیاست ڈیل کے گرد ہی گھومتی ہے۔ جیسے کہ مولانا صاحب نے کچھ دن پہلے ایک ڈیل کی، ایک ایسی ڈیل جس میں کھلاڑی کی پارٹی نے بھی تعاون کیا، لوہار کی پارٹی نے بھی تعاون کیا۔ ٹھیکیدار کا بیٹا تو مٹک مٹک کے اچھل کے ڈیل فائنل کر رہا تھا۔ عجیب منظر تھا۔ ڈیل فائنل ہو گئی، آئینی ترمیم منظور ہو گئی۔ ڈیل سے پہلے لیکن عجب مناظر دیکھنے کو ملے۔ ایجیٹیشن کی بادشاہ تحریک انصاف نے پچھلے ایک مہینے تک پھسپھسے قسم کے احتجاج کیے، اس طرح کے احتجاج کیے جس سے حکومت کو کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی، افسرشاہی بھی زیادہ پریشان نہیں ہوئی، مگر کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ علامتی احتجاج جن کا کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا تھا، پھسپھسے قسم کے احتجاج بالکل اسی طرح کیے جا رہے تھے کہ جیسے غبارے میں ہوا بھری جائے اور پھر ہوا نکال دی جائے۔ کھلاڑی کے فین، کھلاڑی کے جانشین خود ہی ہوا بھرتے تھے، غبارے کو پھلاتے تھے اور پھر خود ہی اس میں سے ہوا نکال دیتے تھے۔ گنڈا پور صاحب بڑے بڑے چیلنج کر کے میدان اسلام آباد کی طرف آتے تھے، مگر پھر اچانک اپنا رخ بدلی کر دیتے تھے۔ کہنے والے کہتے تھے کہ کوئی نہ کچھ پک رہا ہے، کوئی نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور ہے جو عوام سے پوشیدہ ہے۔ بالکل اسی طرح کا منظر تھا جو منظر نواز شریف کی قید سے رہائی اور پھر لندن یا مدینہ روانگی سے پہلے کے مناظر ہوتے تھے، کیونکہ بالکل ڈیل ہی ڈیل نظر آتی تھی جب یہ معاملات مکمل طے ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ کھلاڑی کی ٹیم نے پچھلے کچھ عرصے تک جو پھسپھسے احتجاج کیے تو اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ اندرون خانہ معاملات چل رہے تھے، ڈیل ہو رہی تھی اور ڈیل کے تحت ہی کھلاڑی کے کھلاڑی ایک حد تک جا کر واپس آ جاتے تھے، حد سے زیادہ بڑا احتجاج نہیں کرتے تھے، ضرورت سے زیادہ کارکنوں کو جمع نہیں کرتے تھے۔ چند دن پہلے گنڈا پور صاحب نے پورے پاکستان سے احتجاجی مظاہرے کرنے کا اعلان کیا، مگر اس کی کوئی تاریخ نہیں دی، جس سے شکوک و شبہات جنم لے رہے تھے۔ یاد رہے کہ سیاستدان سیاست ہی کی وجہ سے اندر جاتے ہیں اور سیاست ہی کی
وجہ سے باہر آتے ہیں۔ بغیر ڈیل کے کبھی کوئی سیاستدان جیل سے باہر نہیں آیا اور کبھی بھی کوئی سیاستدان اپنی ڈیل کا اعتراف بھی نہیں کرتا۔ حالات و واقعات اور حقیقتیں ڈیل کو سامنے لے آتی ہیں۔ کھلاڑی کے جو فین، جو ورکر، جو کارکن زیادہ جذباتی ہیں اور اندھا دھند بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے کھیل کھیلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ احتیاط کا دامن تھام کے رکھیں، کیونکہ بڑے لوگوں کے درمیان تو ڈیل ہو رہی ہے۔ مرحلہ وار ڈیل پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے، لہذا ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کی طرح پسنے سے بہتر ہے کہ تمام ورکر، تمام کارکنان احتیاط کا دامن تھام کے رکھیں۔ بے احتیاطی ان کو کسی ایسے گڑھے میں گرا سکتی ہے جس سے نکلنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور جن کی خاطر وہ ان گڑھوں میں گر جائیں گے وہ ڈیل کر کے بیرون ملک روانہ ہو جائیں گے۔ ڈیل ہی کا نتیجہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے پرویز الہی صاحب رہا ہوئے اور پھر خاموشی سے گھر میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے اب تک کوئی سیاسی جو ہے وہ پیش قدمی نہیں کی، بالکل سیاست کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ایک بیان تک محدود رکھا اپنے آپ کو کہ کچھ بھی ہو جائے میں کھلاڑی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں، جب بھی بیان دیتے ہیں، مختصر بات کرتے ہیں کہ میں کھلاڑی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے آگے نہ وہ کوئی گفتگو کرتے ہیں، نہ وہ کوئی عملی اقدام کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ڈیل کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں وہ، بالکل اسی انداز میں ڈیل آگے بڑھ رہی ہے۔ ڈیل آگے بڑھنے کا مرحلہ بہت اہم ہو گیا ہے۔ بشریٰ بی بی، جن کو کل رہا نہیں کیا جا سکا تھا آرڈر کے باوجود، آج ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کی رہائی عمل میں آ چکی ہے۔ اب رہائیوں کا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور تھوڑے دنوں بعد، کچھ عرصے بعد، شاہ محمود قریشی بھی باہر نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ڈیل کروانے میں ان کا کلیدی کردار ہے اور رہے گا، اور ڈیل جب فائنل ہوگی، ڈیل جب مکمل ہوگی تو اس کو مکمل کروانے میں بھی ان کا اہم کردار ہوگا۔ ڈیل کس دن مکمل ہوگی، ڈیل کس دن فائنل ہوگی؟ ڈیل تو اس دن فائنل ہوگی جس دن کھلاڑی رہا ہوگا۔ اب غالب امکان یہی ہے کہ کھلاڑی رہا ہو کے بیرون ملک روانہ ہوگا اور کچھ عرصہ خاموشی سے گزارے گا۔ موجودہ الیکشن سے اگلے الیکشن تک کے درمیان کا جو ٹائم ہے، اس دوران وہ کوئی ڈسٹربنس پیدا نہیں کرے گا۔ علامتی احتجاج تو اس کی پارٹی کرے گی، لیکن کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گی جس سے ڈیل میں ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی ہو۔ آج بشریٰ بی بی ڈیل کے تحت باہر آ چکی ہیں، معاملات طے ہو چکے ہیں،
9 مہینے قید میں رہنے کے بعد آج وہ آزاد فضاؤں میں آ چکی ہیں۔ ان کو تو پہلے بھی افسر شاہی نے بند کرنے سے گریز کیا تھا۔ ان کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ رکھا گیا تھا، مگر تحریک انصاف کے پرزور مطالبے کے بعد بشریٰ پیرنی کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا تھا، جس کے بعد ان کا موڈ بھی سخت خراب رہا اور انہوں نے عمران خان سے بھی کافی تکرار کی تھی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، 9 ماہ کی جیل کاٹنے کے بعد اب بشریٰ پیرنی صرف عمران خان کی بیگم کی حیثیت سے جو ویلیو حاصل کر چکی تھی، وہ ویلیو صرف عمران خان کی بیوی ہونے تک محدود نہیں رہی۔ اب اگر سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو 9 مہینے کی جیل کاٹ کے وہ سیاسی طور پر ایک مضبوط پوزیشن میں آ چکی ہیں۔ کہنے والے تو کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن اب بشریٰ پیرنی کی سیاسی حیثیت پہلے سے مضبوط ہو چکی ہے، گو کہ اس سے پہلے بھی ان کی پوزیشن کوئی زیادہ کمزور نہیں تھی، لیکن اب عمران خان کی بہنوں کے مقابلے میں اور تحریک انصاف کے دوسرے رہنماؤں کے مقابلے میں بشریٰ پیرنی کی ویلیو زیادہ ہو چکی ہے، اور باہر آ کے جیسا کہ معاملات طے ہوئے ہیں، وہ گنڈا پور اسٹائل کے اندر گنڈا پور اسٹائل میں عمران خان کے انداز میں افسر شاہی کے اوپر تنقید کیا کریں گی۔ جب وہ افسر شاہی کے اوپر تنقید کیا کریں گی تو پھر لازمی بات ہے کھلاڑی کے فینس، اس کے مرید عمران خان کی پیرنی کے گرد جمع ہونا بھی شروع ہو جائیں گے۔ ڈیل کوئی بری بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے ڈیل کا لفظ ہمارے معاشرے میں کچھ اچھے معنوں میں نہیں دیکھا جاتا، لیکن بہرحال کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، سلجھے ہوئے لوگ کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے، بڑے لوگ کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے باہر آ جاتے ہیں، اور جذباتی کارکن جو کہ ڈیل کو گالی سمجھتے ہیں، ڈیل پہ یقین نہیں رکھتے، اور اس وقت تک یہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں کہ ان کے قائدین کا کردار اتنا مضبوط ہے کہ وہ مر جائیں گے، ڈیل نہیں کریں گے، 100 سال جیل میں پڑے رہیں گے، لیکن ڈیل نہیں کریں گے، حتیٰ کہ ان کے رہنما ڈیل کر کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ پھر وہی کارکنان 2 دن کی اداسی کے بعد نئے انداز میں اپنے رہنماؤں کا دفاع شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک طرف تو شکوک و شبہات ہیں، دوسری طرف مبارکبادیں ہیں۔ عمران خان کی جانشین، عمران خان کی حقیقی وارث اور ان کی مالک بشریٰ پیرنی آج آرام کریں گی، چند دن آرام کریں گی، پھر ہدایات جاری کرنا شروع کر دیں گی، اور اس پر عمل درآمد تحریک انصاف کے کارکن اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر کریں گے۔ یاد رہے کہ جنت ہو کہ جہنم، جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا۔ ارے یہ کیا کم ہے
کہ ہمارا اور ان کا سامنا ہوگا، تو تحریک انصاف والوں کے لیے، چھوٹے ورکروں کے لیے یہ خوشی بھی کم نہیں کہ ان کے پیر کی پیرنی گھر آ گئی ہے۔ اب مریدین ان کا دیدار کر سکیں گے اور ہدیہ تبرکات پیش کر سکیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، خون کا نذرانہ پیش کرنے میں احتیاط کیجیے گا، کیونکہ آپ کارکنوں کا خون بہت سستا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور آپ لوگوں کی اہمیت ایک ضروری چیز سے زیادہ نہیں ہے، وقتی طور پر استعمال ہونے والے پیپر کپ سے زیادہ نہیں ہے، جس کے اندر چائے پی کے اس پیپر کپ کو پھینک دیا جاتا ہے۔ جذبات کی رو میں بہنے والے کارکنان، چاہے وہ کھلاڑی کے ہوں، چاہے وہ لوہار کے ہوں، چاہے ٹھیکیدار کے ہوں، یا کہ مولوی حضرات کے، وہ لوگ اس دن تک آنکھیں بند کر کے دوڑتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کی جذبات کا دور جاری رہتا ہے۔ وہ لوگ جب بھی اپنے جذبات سے باہر نکل کے سوچتے ہیں تو کڑوی حقیقتیں سامنے کھڑی نظر آتی ہیں۔ اب آہستہ آہستہ کھلاڑی کے کارکنوں کو اپنے آپ کو عادی کرنا پڑے گا، ذہنی طور پر تیار کرنا پڑے گا کہ ڈیل ایک حقیقت ہے، ڈیل میں کوئی برائی نہیں ہے، ڈیل ایک اچھی چیز ہے جس کے نتیجے میں جیل سے باہر آیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی عدالت ڈیل کے بغیر اپنے اندر چلنے والے سیاسی مقدمات کا فیصلہ ڈیل کے نتیجہ آنے سے پہلے نہیں کر سکتے۔ ان سب کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ان سب کے ضمیر سو چکے ہیں، بلکہ ضمیر نام کی جس چیز کے اوپر جذباتی لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں، وہ حقیقت سے دور کی ایک دنیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ایک پسماندہ ملک کے رہائشی ہیں اور ہمارے اوپر 2% طبقہ حکومت کر رہا ہے۔ اس میں ایک طرف سیاستدان ہیں، ایک طرف عدالتوں، سول محکموں اور باوردی محکموں کے افسران ہیں۔ یہ سب مل کر اس ملک کو چلاتے ہیں، اس ملک کا انتظام سنبھالتے ہیں اور اس ملک کے لیے اپنے فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ ہر فیصلہ ڈیل کے نتیجے میں ہوتا ہے، ہر رہائی ڈیل کے نتیجے میں ہوتی ہے، ہر پکڑائی بھی ڈیل کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ لہٰذا ڈیل کے سلسلے میں کوئی بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑتا اور ڈیل میں طے ہوئے معاملات کو کبھی بیان نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا یہ راز راز ہی رہتا ہے، لیکن راز آخر کب تک چھپا رہ سکتا ہے؟ وقت آنے کے ساتھ ساتھ ہر ڈیل سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور پاکستان کا بچہ بچہ جان جاتا ہے کہ ڈیل ہوئی تھی، اس میں کیا معاملات طے ہوئے تھے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ دراصل ڈیل کروانے والے ہی
اپنے ایجنٹوں کے تھرو اور مختلف ذرائع سے ڈیل کے نتیجے میں ہونے والے معاہدے اور اس کی شقوں کو زبانیں زد عام کروا دیتے ہیں تاکہ سب کے کردار سامنے آ جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی ایک مخصوص مدت کے بعد اپنے سارے راز عوام کے سامنے آشکار کر دیتی ہے۔ ایسے پرانے راز جو فائلوں میں پڑے سڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کو سرعام عوام کے سامنے پیش کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ ڈیل تیزی سے ہوگی اب، کیونکہ آج آپ نے دیکھا امریکہ بہادر کے 60 پارلیمانی ممبرز نے، پارلیمنٹیرینز نے اپنے صدر کو خط لکھا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی جائے، ان کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ ظاہری سی بات ہے، امریکہ کا نمائندہ ڈائریکٹ تو ان کی ملاقات کے لیے نہیں جائے گا کہ ساری دنیا دیکھ لے، لیکن جو یہ خط لکھا گیا ہے وہ خط اپنا ایک اثر رکھتا ہے اور اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ اسی اثر کا نتیجہ ہے، اسی پریشر کا نتیجہ ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے اور ڈیل کے مزید نکات طے بھی کیے جا چکے ہیں۔ مرحلہ وار ان پر عمل درآمد ہوگا، پھر چونکنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم سب ذہنی طور پر تیار ہوں گے اور جس دن ڈیل فائنل ہوگی عمران خان بیرون ملک روانہ ہوں گے۔ یہ کوئی سرپرائز والی بات نہیں ہوگی، ایک طے شدہ معاملہ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔